الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدنی علما آمین۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو کہ پوری کائنات کا اکیلا تنہا خالق ہے، یعنی کہ تخلیق کرنے والا، رازق ہے یعنی کہ رزق فراہم کرنے والا، مالک ہے یعنی کہ ملکیت والا، اور وہ ہر انس و جن کی حاجات کو تکمیل کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی مختصر سی تعریف کے بعد اس کے انگنت اور بے شمار انبیاء اکرام پر بھی لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو، خصوصاً اس کے آخری پیغمبر تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں اسلام کی تعلیمات سے آگاہ فرمایا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے قابل اعتماد ہے، قابل یقین ہے، قابل فخر ہے، قابل توجہ ہے اور قابل رشک بھی ہے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغامات ہمارے سامنے پیش کیے ہیں وہ دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ ابن مریم تک جتنے بھی انبیاء اکرام اس دار فانی کے اندر آتے رہے، آپ جیسی تعلیمات کوئی بھی نبی لے کر نہیں آیا۔ اور آپ کی تعلیم کی خصوصیت ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک علاقے کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے بلکہ پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس بات پر منحصر رہی، آپ اپنی قوم کو، اپنی امت کو، مکے والوں کو، مدینے والوں کو اس بات سے
آراستہ کراتے رہے کہ دیکھو اللہ رب العالمین کی توحید کو قبول کرنے والے ہو جاؤ، اور توحید کے اندر جس چیز کی رکاوٹ ہوتی ہے، جسے عام زبان کے اندر ہم یہ کہتے ہیں وہ شرک ہے، تو شرک سے بچنے والے ہو جاؤ۔ توحید ایک الگ ٹاپک ہے، شرک ایک الگ ٹاپک ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ابھی ہم سے رمضان المبارک کا مہینہ رخصت ہوا ہے، تو ہم عہد کریں کہ سب سے بڑا جرم عظیم اور سب سے بڑا گناہ عظیم جو اللہ رب العالمین کی نظر میں ہے، لہٰذا اب سال کے 11 مہینے کے اندر جو ہے ایسی ہیبٹ بنائیں گے اپنی، اور ایسی عادت کو تشکیل دیں گے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین بھی ہم سے خوش ہو، اور اللہ رب العالمین کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغامات ہمارے سامنے پیش کرتے آئے ہیں اور کیے ہیں، اس کو بھی اسی طریقے تسلیم کریں جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ دیکھو دنیا کے لوگوں، ایمان تمہارا اس طریقے کا ہو جس طریقے کا صحابہ کرام کا تھا، تو صحابہ اکرام کی ایمان کی طرح توحید صحابہ اکرام کی طرح، اور توحید کے اندر جو رکاوٹ شرک کی ہوتی ہے اس سے اجتناب اسی طریقے سے کرا جائے جس طریقے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا کرتے تھے۔ آئیے میرے بھائیوں، ہم قرآن اور حدیث والے ہیں، ہم دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے متحمل ہیں، تو لہٰذا ہمارے پاس یہ نہیں ہوتا ہے کہ فلاں حضرت یہ کہتے ہیں، فلاں مولوی صاحب یہ کہتے ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں دلیل کے ساتھ، ہم بات کرتے ہیں پروف کے ساتھ، ہم بات کرتے ہیں حوالے کے ساتھ، ہم بات کرتے ہیں تاکہ دنیا والوں کے سامنے جائیں کہ ہم یوں ہی دعویٰ نہیں کرتے ہیں قرآن حدیث کا، بلکہ ہم دکھاتے بھی ہیں اور ثابت بھی کرتے ہیں کہ دیکھو ہم قرآن اور حدیث کے متحمل ہیں۔ اس لیے نہیں ہے کہ ہم زبان سے کہتے ہیں بلکہ عملی طور پر بھی دکھاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید کی آیت کریمہ دیکھ لیتے ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے شرک کی وضاحت فرمائی ہے۔ وہ حضرات بھی دیکھیں جو یہ کہتے ہیں کہ شرک جو ہے صرف کافروں کے اندر ہوتا ہے، اور وہ حضرات بھی اس آیت کریمہ پر غور فرمائیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، کافروں کے اندر مخصوص طبقہ، مخصوص دھرم کے لوگ جو ہے وہ مشرک ہیں، اور بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مسلمان مشرک نہیں ہوتا ہے۔ آئیے میرے بھائیوں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ رب العالمین قرآن مجید کا ارشاد فرماتا ہے، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 16 فرمایا، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہوئے کہتا ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اسلام قبول کرنے کے بعد، ایمان قبول کرنے کے بعد، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی پر ایمان لانے کے باوجود الا وہم مشرکون، سب کے سب مشرک ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، ایمان قبول کرتے ہیں، ایمانیات کو مانتے ہیں، اسلامیات کو مانتے ہیں، احسانات کو مانتے ہیں۔ پہلے یہ سمجھ لیجئے مذہب کے 3 پہلو ہیں، پہلا اسلام، دوسرا پہلو ایمان، اور تیسرا پہلو اسلام، تیسرا پہلو ہے جو ہے احسان۔ یہ 3 چیز جب انسان کے اندر پیبست ہو جاتی ہے، وہ کامل اللہ رب العالمین کے نزدیک جو ہے پکا سچا مومن بن جاتا ہے، پکا سچا جو ہے وہ ایمان والا بن جاتا ہے، اور پکا سچا جو ہے وہ محسن بن جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہوئے کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اسلام قبول کرنے کے بعد، ایمان قبول کرنے کے بعد، احسان کو ماننے کے باوجود یہ سارے کے سارے لوگ مشرک ہیں۔ صاف ظاہر ہو گیا میرے بھائی، اب ہم یہ کہیں کہ ہم قرآن حدیث والے، ہم مشرک نہیں ہو سکتے میرے بھائی۔ ہاں، تو قرآن حدیث والا ہے اسی لیے تو مشرک ہے، تو اپنے آپ کو اسلام کا نہیں ماننے والا کہتا ہے اس لیے تو مشرک ہے۔ سارے لوگ اس آیت کریمہ کے اندر شامل ہو گئے۔ ای اما بان یشرکہ فی العمل صراحہ وہو، کہ جس آدمی کے اندر، جس آدمی کے عمل کے اندر شرک کی وضاحت ہو جائے اور بالکل صاف طور پر وہ نظر آئے، وہو شرک الجلی، تو یہ شرک جلی ہوگا، یعنی کہ شرک اکبر۔ وَإِن لَّمْ يَصْرَحْ بِالشِّرْكِ،
اور جس عمل کے اندر اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور سے کوئی عمل مطلوب ہو، یعنی کہ بظاہر جو ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ بیٹا بیٹی نہیں مانگ رہا ہے، غیر اللہ سے نہیں مانگ رہا ہے، بلکہ عمل ایسا کر رہا ہے جس کے ذریعے سے جو ہے دوسرا خوش ہو جائے، وَإِن لَّمْ يَسْرَ بِالشِّرْكِ وَهُوَ الشِّرْكُ الْخَفِي، تو یہی کیا ہے؟ شرک خفی ہے، یعنی کہ شرک اکبر اور شرک اصغر، دو چیزیں میرے بھائیوں۔ پہلی چیز آپ غور فرمائیے، شرک اکبر اور شرک اصغر، اس شرک کی دو قسمیں ہیں، پہلی شرک اکبر، شرک اصغر۔ آئیے میرے بھائیوں پہلے یہ سمجھتے ہیں شرک ہے کیا۔ شرک اتنا بھیانک گناہ ہے اور اتنا شدید گناہ ہے جس کے ذریعے سے صحابہ کرام بھی نفسی کے عالم میں پڑ گئے، اور کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر گائے وگانا آتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ بار بار نازل ہو رہی ہیں، قرآن مجید کی آیت کریمہ بار بار ہمارے سامنے پیش ہو رہی ہیں، اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ ہم شرک سے کیسے بچیں گے، اور شرک جو ہے سب سے بڑا گناہ ایسا کیوں ہے؟ راوی حدیث، آئیے میرے بھائیوں حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ دلیل اس طرح، راوی حدیث حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 327، فرمایا لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم شق ذلك على المسلمين وقالوا أينا ليس هو تظنون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم قال النووي في الحديث اسمه أنعم ويقال مشکم۔ صحیح مسلم کی روایت اسی طریقے سے آپ کو صحیح مسلم کے اندر ملے گی۔ دلیل کے طور پر آپ کے سامنے میں نے ریفرنس بھی پیش کر دیا ہے، اور اس حدیث کی شرح میں میرے بھائیوں امام نووی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کرا ہے۔ میرے بھائیوں آج کل کے جھولا چھاپ مولویوں کی طرح حدیث نہیں سمجھنا ہے، بلکہ کیسے سمجھنا ہے؟ جیسے اسلاف نے سمجھا ہے حدیث کو جیسے اماموں نے سمجھا ہے۔ حدیث لکھنے والے امام مسلم، امام بخاری، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ، امام نسائی رحمہ اللہ حدیث کو نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، اور حدیث کا مفہوم کیا لے رہے ہیں، ہمیں اس مفہوم کے ساتھ حدیث کو سمجھنا ہے۔ ہماری تھنکنگ نہیں چلے گی میرے بھائیوں، اگر ہم حدیث کو اپنی سمجھ سے سمجھیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم گمراہ ہو جائیں گے، کیونکہ اسلاف تو حدیث کا مفہوم کچھ اور لیا کرتے تھے، اور آج کل کے مولوی جو ہے حدیث کا مفہوم کچھ اور نکالتے ہیں۔ راوی حدیث حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، کیا ہوتا ہے؟ لما نزلت الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم۔ راوی حدیث حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، لما نزلت الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں اور ایمان انہوں نے قبول کر لیا ہے، پھر ایمان کو انہوں نے اپنے نفس کو اپنے ایمان کے ساتھ جو ہے اور بھی چیزوں کو ظلم سے تعبیر نہ کیا، ظلم کو ایمان کے اندر شامل نہ کیا۔ یہ آیت کریمہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کے اوپر بڑی شاق گزرتی ہے، بڑی ہارڈ گزرتی ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے یہ آیت کریمہ تو نازل ہو گئی ہے تو شق ذالک علی المسلمین، یہ صحابہ کرام پر بڑی ہارڈ گزرنے لگی۔ اے اللہ کے رسول یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے اور آیت کریمہ ہمارے اوپر نازل ہوئی ہے، ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے۔ راوی حدیث حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر صحابہ کرام نے کہا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس ہوا کما تظنون، تو کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہنے لگے، لوگوں ایسا نہیں ہے جیسا کہ تم گمان کر رہے ہو، ایسی بات نہیں ہے جیسا کہ تم سمجھ رہے ہو، ایسی
ایسی بیان بازی اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر نہیں کہی ہے جیسا کہ تم تصور کر رہے ہو. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس ہوا کما تظنون انما ہوا کما قال لقمان لابنہ. ہاں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان علیہ السلام کی طرف روشنی ڈالی ہے جیسا کہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ. حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے لخت جگر، اے میرے بیٹے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ میں شرک نہ کرنا. اے میرے بیٹے اللہ کی ذات میں کسی اور کو شامل نہ کر دینا. اے میرے بیٹے اللہ کی ذات میں کسی اور کو، ہستی کو اور اس کا ساجی نہ بنا دینا. اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بنا دینا. ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے. میرے بھائی یہ تصور کیجئے آج ہم بازار کے اندر چلتے ہیں، کسی کے تماچا اگر ہم نے ملا کر مار دیا تو آپ کہتے ہیں بڑا ذلیل آدمی ہے، اس نے اس کو مار دیا. وہ فلاں آدمی سیدھا سادہ آدمی تھا، بازار سے گزر رہا ہے، راستے سے جا رہا ہے، لیکن اس ظالم آدمی نے اسے تماچا مار دیا. لیکن میرے بھائیوں ہم یہ بھی تصور کرتے ہیں ایک بھائی نے اپنے بھائی کے مال و متاع پر قبضہ کر لیا ہے اور کہتے ہیں یہ ذلیل آدمی ہے، اس نے تو اپنے بھائی کو بھی نہیں بخشا ہے بلکہ بھائی کے مال و متاع پر قبضہ کر کر یہ بیٹھ گیا ہے. میرے بھائی تصور کیجئے اللہ رب العالمین اسے بڑا ظلم نہیں کہہ رہا ہے، اللہ رب العالمین اسے بڑا ظلم نہیں کہہ رہا ہے. اللہ رب العالمین کی نظر میں یہ بڑا ظلم نہیں ہے، حالانکہ یہ بھی ظلم ہے اور یہ بھی غلط کام ہے، لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم. لوگوں سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شامل بنا دیا جائے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو پکارا جائے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور سے روزی مانگی جائے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور سے بیٹا اور بیٹی کی حاجت مانگی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنے پیشانی کو خم کر دیا جائے. یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اور اسی کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے اوپر ایمان رکھنے والوں کو، صحابہ کرام کے مجمع کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے صحابہ سنو، یہ وہ نہیں ہے جیسے تم تو گمان کر رہے ہو، بلکہ یہ شرک عظیم ہے اور شرک ظلم ہے اور یہ عظیم ظلم ہے. لہٰذا اللہ رب العالمین کے ساتھ میں شرک نہ کرنا، اگر ایسا کرو گے تو بڑا ظلم تم کرنے والے ہو. تو میرے بھائیوں اب یہ ہمیں معلوم چلا کہ شرک کیا ہے، شرک کی حقیقت کیا ہے، شرک کی وضاحت کیا ہے، شرک کے مطالب کیا ہے، شرک کا مفہوم کیا ہے. اور شرک کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے. میرے بھائیوں قرآن مجید کی آیت کریمہ بالکل واضح ہے. قرآن کے اندر اللہ رب العالمین خود یہ کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم. لقمان اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں. مولوی سے پوچھو تو مولوی کہے گا بیٹا نہیں تھا بھتیجا تھا. میرے بھائی تو کہاں سے مفہوم لے کر آتا ہے، کہاں سے مفہوم لے کر آتا ہے؟ قرآن کے اندر واضح طور پر بالکل صاف شفاف طور پر اللہ رب العالمین نے بیٹے کا ذکر کیا ہے. اور اس حدیث کے بارے میں امام نووی کیا کہتے ہیں؟ قال النووی فی الحدیث اسمہ انعم ویقال مشکم. امام نووی اس حدیث کے بارے میں شرح میں کہتے ہیں اس بچے کا نام انعم تھا، انعم ویقال مشکم، اور اس بچے کو مشکم بھی کہا جاتا ہے. لہٰذا حضرت لقمان اپنے بیٹے انعم مشکم کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو ساجی نہ بنانا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو جو ہے کسی معبود تصور نہ کرنا، کسی اور کو صنم نہ بنانا، کسی اور کو خدا تصور نہ کرنا، کسی اور کو تعالیٰ نہیں بنانا، کیونکہ اگر تو بنائے گا تو یہی شرک عظیم ہوگا، بڑا ظلم ہوگا، اتنا بڑا ظلم ہوگا کہ اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں اللہ کی نظر میں کہ اللہ کی ذات میں تو شرک کرنے والا ہے، گویا کہ اللہ کے ساتھ تو ظلم کرنے والا ہے. تو میرے بھائیو یہ ہے شرک کی حقیقت. آئیے شرک اکبر کیا ہے؟ شرک اکبر کی دلیل اس طرح راوی حدیث حضرت زید بن ثابت بیان کرتے ہیں. صحیح مسلم کتاب الجنہ حدیث نمبر 7213 فرمایا بینما النبی فی حائط
لبن النجار على بغلة له ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه وإذا أقبر 6 أو 5 أو 4 قال كذا فقال من يعرف أصحاب هذه الأقبر فقال رجل أنا قال فمتى مات هؤلاء قال ماتوا في الإشراق قال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. یہ ہے شرک اکبر کی مثال. میرے بھائیوں بڑی مثالیں تم پیش کرتے ہو, کبھی شرک اکبر کی بھی مثال پیش کیا کرو. اسی کتابوں کے اندر آپ کو اس کی بھی مثال مل جائے گی, ایگزامپل آپ کو انہی کتابوں کے اندر ملے گا. لیکن کیا ہے, آپ شرک کرنے والے ہیں, شرک پر جمے ہوئے ہیں, لہٰذا آپ قرآن پڑھتے ہیں مفہوم سمجھ میں نہیں آتا ہے, حدیث پڑھتے ہیں مفہوم سمجھ میں نہیں آتا ہے. میرے بھائیوں حدیث سیکھنا ہے تو اماموں کی طرح حدیث سیکھیے, حدیث سیکھنا ہے اسلاف کی طرح حدیث سیکھیے, حدیث سیکھنا ہے تو اہل حدیث کی طرح حدیث سیکھیے. راوی حدیث حضرت زید بن ثابت اس حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے, اور کیا ہوتا ہے, بینما النبی فی حائط, اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ہمارے درمیان ایک باغ کے اندر انٹر ہو رہی ہیں, داخل ہو رہے ہیں. فی حائط لبن النجار, اور یہ باغ جو ہے بنو نجار کا باغ تھا. بنو نجار کے باغ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں, انٹر ہو رہے ہیں اور جا رہے ہیں. دخول اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کر رہے ہیں. تو کیا ہوتا ہے, وعلی بغلۃ لہ, اور اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر بھی بیٹھے ہوئے تھے. آپ کی سواری خچر پر تھی, خچر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں. وَنَحْنُ مَعَهُ, راوی حدیث حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے ایک قبیلے, بنو نجار کے ایک باغ کے اندر داخل ہوتے ہیں, اور داخل ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے, اللہ کے رسول اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں. میں بھی اللہ کے رسول کے ساتھ میں تھا. گویا کہ معلوم یہ ہوا راوی حدیث زید بن ثابت بھی اللہ کے رسول کے ساتھ میں ہیں, اور بعض اور صحابہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں, آپ کے قافلے میں, آپ کے لشکر میں اور بھی صحابہ کرام بھی شامل ہو کر وہاں سے گزر رہے ہیں, وہاں سے گزر ہو رہا ہے. راوی حدیث حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی علی بغلۃ لہ ونحن معه اذ حادت به فقالت تلقی, تو قریب تھا, قریب یہ بات ہے کہ وہ خچر بدکنے لگا, کودنے لگا, فدکنے لگا. اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی جب براق کی سواری کریں تو وہ بدکے نہیں, وہ کودے نہیں, بلکہ اللہ کے رسول کی سواری کو آہستہ آہستہ باادب کے ساتھ اللہ کے رسول کو مسجد اقصیٰ سے, مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جاتا ہے, اور مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی سیر کرا دیتا ہے. لیکن میرے بھائیوں یہ خچر پر سوار اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور آپ اس پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بدک رہا ہے, یہ کود رہا ہے, یہ فدک رہا ہے. راوی حدیث حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں اذ حادت به فقالت تلقی, اور قریب تھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سواری پہ سے وہ گرا دے. یعنی کہ اتنا شدید معاملہ کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ رہا ہے. یہ سوار بھی نہیں دیکھ رہا ہے کہ اس پر سوار کون ہے, اور اللہ کے نبی کے سوار اللہ کے نبی کو سوار کرے ہوئے ہے, اور اللہ کو پدک رہا ہے, کود رہا ہے, کہ قریب تھا کہ اللہ کے رسول گر جاتے ہیں. راوی حدیث حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں وَنَحْنُ مَعَهُ اِذْ حَادَتْ بِهِ فَقَالَتْ تُلْقِي وَإِذَا أَقْبَرٌ 6 أَوْ 5 أَوْ 4, تو پھر کیا ہم نے دیکھا وہاں پر 6 قبریں تھیں, 5 قبریں تھیں, 4 قبریں تھیں. قال کذا, راوی حدیث ایسے ہی بیان کرتا ہے. حالانکہ میرے بھائیو گنتی کیسے ہوتی ہے, 4 5 6, لیکن راوی حدیث کہتا ہے نہیں,
6 5 4 اسی طریقے سے راوی حدیث نے بیان کرا، لہٰذا میں بھی اسی طریقے سے بیان کرتا ہوں۔ اور لوگوں تم نبی سے محبت کے دعوے کرتے ہو، جب حدیث لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہو تو اس میں حق تلفی کر لیتے ہو، اس کا ایک مفہوم چھپا دیا کرتے ہو اور ایک مفہوم دنیا کے سامنے پیش کر دیا کرتے ہو۔ حالانکہ صحابہ کرام تو وہ صحابہ کرام ہیں اور راوی حدیث تو اتنے عادل ہیں کہ حدیث پیش کرنے کے اندر بھی اپنی رائے کو بھی پیش نہیں کر رہے ہیں، بلکہ کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا 6 5 4 یعنی کہ 4 5 6 نہیں کہا بلکہ 6 5 4 کا قال کذا، راوی حدیث ایسے ہی بیان کرتا ہے تو وہاں پر 6 5 4 قبریں بنی ہوئی تھیں، 5 6 5 4 قبریں بنی ہوئی تھی۔ فقال رجل، اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، فقال من يعرف من هذه الاصحاب، اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کون تم لوگوں میں سے ہے جو ان قبروں کو جانتا ہے، کون تم لوگوں میں سے ہے جو ان قبروں کے بارے میں جانتا ہے، یعنی کہ ان قبروں کے اندر جو مدفون کر دیا گیا ہے، جنہیں دفنا دیا گیا ہے، کون ایسا شخص ہے جو جانتا ہے؟ قال رجل، ایک آدمی کھڑا ہو کر کہنے لگا اے اللہ کے رسول میں جانتا ہوں ان قبروں کے بارے میں، اے اللہ کے رسول میں جانتا ہوں یہ 6 5 4 قبریں بنی ہوئی ہیں، ان کے بارے میں جانتا ہوں، یہ میرے سامنے بھی ان کو دفنایا گیا تھا، میرے سامنے ہی ان کو قبروں کے اندر اتارا گیا تھا۔ اللہ کے رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فقال من مات هؤلاء، اللہ کے رسول کہنے لگے لوگوں بتاؤ ان کی موت کس حالت میں ہوئی تھی، بتاؤ اس دنیا کو چھوڑ کر یہ کس حالت میں گئے تھے۔ فقال رجل، کہنے لگا الاشراق، وہ آدمی کہنے لگا اللہ کے رسول ان ساری قبروں کو اس حال میں دفنایا گیا تھا، ان ساری قبروں کے مردوں کو اس حال میں دفنایا گیا تھا کہ یہ سارے کے سارے لوگ شرک اکبر کرنے والے تھے، شرک کرنے والے تھے، شرک کی حالت میں ان کی موت آئی تھی، لہٰذا ان کو دفنا دیا گیا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه الامه تبتلى في قبورها، کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری سی زبان سے پیارے پیارے صحابہ کو پیاری پیاری بات بتانے لگے، کہنے لگے لوگوں سنو ان هذه الامه تبتلى في قبورها، یہ وہ حضرات ہیں جو شرک کی حالت میں مرے ہیں، یہ شرک کرنے والے تھے، یہ اللہ کے ساتھ جو ہے اور کسی اور معبود کو شامل کر دیا کرتے تھے، یہ اپنی پیشانی کو اللہ کے بجائے کسی اور کے سامنے جھکا دیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی شرک کی حالت میں گزاری تھی۔ فقال ان هذه الامه تبتلى في قبورها، اسی وجہ سے ان کی قبروں میں شرک اکبر کرنے کی وجہ سے ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ میرے بھائی تصور کیجئے، آپ تو یہ خیال کرتے ہیں مرنے کے بعد یہ بخشا نہیں جائے گا، میرے بھائی روز محشر میں تو بعد میں پہنچے گا، پہلے قبر میں پہنچنے والا ہے، لہٰذا اگر تو شرک اکبر کرنے والا ہے، شرک اکبر کا تو جو ہے کرنے والا ہے، لہٰذا قبر کے اندر بھی تیری بخشش نہیں ہوگی، لہٰذا تجھ پر قبر کے اندر بھی عذاب دیا جائے گا کیونکہ تو شرک اکبر کا مرتکب تھا۔ آہا میرے بھائیو، یہ تھی شرک اکبر کی مثال۔ آئیے شرک اصغر کی مثال دیکھتے ہیں، آئیے میرے بھائیو شرک اصغر بھی دکھاتے ہیں کہ شرک اکبر اصغر کہتے کس کو ہے۔ اگر شرک اکبر کرنے والے ہیں تو آپ کی کسی بھی صورت میں بخشش نہیں ہوگی، ہر حال میں آپ کو عذاب اور عذاب الہی سے آپ کو دوچار ہونا پڑے گا۔ لیکن میرے بھائیو شرک اصغر یعنی کہ شرک خفی کرنے والے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ عذاب میں تھوڑی تخفیف ہو سکتی ہے لیکن عمل کوئی بھی اللہ رب العالمین کے سامنے قبول نہیں ہو سکتا۔ آئیے میرے بھائیو، ہم اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں کہتے ہیں، ہم تو وہی کہتے ہیں جو مدنی آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے والوں کے سامنے بات پیش کرتے تھے۔ میرے بھائیو ہمارے پاس یہ نہیں چلتا ہے کہ ہمارے مولوی صاحب نے یہ کہا ہے، ہمارے عالم صاحب نے یہ کہا ہے۔ ہماری نظر میں سب سے بہتر عالم اگر کوئی ہے تو مدینے والا ہے، اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہمارے دلوں پر اور ہماری زبانوں پر نقش کرتے ہیں، لہٰذا ہم وہی بات کہتے
کرتے ہیں جو مدنی آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے والوں سے کہا کرتے تھے۔ آئیے میرے بھائیوں شرک اصغر کی مثال ذرا دیکھتے ہیں۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کتاب الزہد حدیث نمبر 7475 فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی انا اغنى الشركاء یعنی الشرک من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ والشرکہ۔ قال النووی فی الحدیث هكذا وقع في بعض الأصول تركته والشركة وفي بعضها والشريكة وفي بعضها والشريكة معناه أنا غني من المشاركة۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اس حدیث کے بارے میں امام نووی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے مختصراً پیش کر دیا ہے۔ آئیے راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، نبی سے بہت محبت کرنے والے اور نبی کی بات کو دنیا کے سامنے پیش کرنے والے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ ہیں، اور کون فرما رہا ہے؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العالمین دنیا والوں کے سامنے بات کو پیش کرتا ہے۔ معلوم ہوا میرے بھائیو یہ کوئی عام حدیث نہیں ہے بلکہ خاص حدیث ہے، اور اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ میرے بھائی یہ حدیث تو بھی مانتا ہے، میں بھی مانتا ہوں، آئیے عملی طور پر ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ اس حدیث پر کون عمل کرنے والا ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہوئے کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ رب العالمین فرماتا ہے انا اغنى الشرکاء یعنی شرک، لوگوں سنو جس چیز کو میرے ساتھ شریک بنایا جاتا ہے ہم ان ساری چیزوں سے بری الذمہ ہے، لہٰذا اس کا کوئی مجھ سے سروکار نہیں ہے، لہٰذا میرے علاوہ کسی کو پکارتے ہو اور تم یہ کہتے ہو کہ میرا ساجی ہے میں نہیں جانتا، تم یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کے نزدیک پہنچا ہوا ہے میں نہیں جانتا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے من عمل عملا، اور ہاں دنیا کے اندر کوئی بھی عمل کرے گا، کرنے والا آدمی کوئی عمل کرتا ہے اور اس عمل کے اندر کیا ہے؟ اشرک فیہ معی غیری، میرے علاوہ کسی اور کو اس میں شامل کر دیتا ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری سی زبان سے کہتے ہیں، اللہ رب العالمین اپنی پیاری زبان سے دنیا والوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتا ہے اشرک فیہ معی غیری، میرے ساتھ کسی اور کو وہ شامل کر دیتا ہے جبکہ وہ عمل میرے لیے خاص ہونا چاہیے تھا۔ فور ایگزامپل میرے بھائیوں سے سمجھیے کہ نماز اللہ کے لیے ہے لیکن ہم اللہ کے لیے نہیں بلکہ پڑوسی کو دکھا دکھا کر نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجود کر رہے ہیں کہ لوگ کہیں کہ واہ یہ آدمی بہت دیندار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ آئیے میرے بھائی حدیث ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ راوی حدیث حضرت شداد بن اوس بیان کرتے ہیں، مسند احمد کتاب الاعتصام حدیث نمبر 9096 فرمایا سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلى يرائي فقد اشرك ومن صام يرائي فقد اشرك ومن تصدق يرائي فقد اشرك۔ راوی حدیث حضرت شداد بن اوس کہتے ہیں کہ میں نے کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد کرتے ہوئے سنا ہے، فرماتے ہوئے سنا ہے۔ کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کے سامنے بات کو وضاحت کرتے ہوئے پیش کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ من صلی یرائی فقط اشرک، جس آدمی نے نماز دکھاوے کے لیے پڑھی
فقد اشرک، وہ جان لے وہ شرک کر چکا ہے، وہ شرک کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں معلوم ہی ہوا کہ نماز اللہ کے لیے خاص ہے، اگر یہی نماز ہم دکھا کر کریں گے یہی شرک ہو جائے گا، اور اسے شرک اصغر کہا جاتا ہے، یعنی کہ ریا نمرود، یعنی کہ دکھاوا۔ اور مزید اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ صَامَ يُرَائِ فَقَدْ أَشْرَكَ، اور جو کوئی آدمی دکھاوے کے لیے روزہ رکھے گا فقط اشرک، وہ جان لے روزہ میرے لیے ہے، لیکن یہ دکھاوے کے لیے روزہ رکھ رہا ہے تو جان لو یہ آدمی بھی شرک کرنے والا ہے۔ میرے بھائیو اب یہ مت کہنا کہ میں قرآن حدیث کا متحمل ہوں، میں قرآن حدیث کا ماننے والا ہوں، میں مشرک نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائی یہی تیرے جملے جو ہیں شرک کے دروازے تک پہنچانے والے ہیں، اور یہی تو شرک ہے کہ تو یہ کہتا ہے میں شرک کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ مخلص آدمی کا طرز عمل یہ ہے، وہ زبان سے تو نہ کہتا ہے بلکہ سارے اعمال اللہ رب العالمین کے لیے مختص کر دیتا ہے، اپنے اعمال اللہ رب العالمین کے لیے ذات کے لیے پیش کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں سیٹھ جی بڑے نیک آدمی ہیں، ہر سال زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کہتے ہیں وَمَن تَصَدَّقَ يُرَائِ فَقَدْ أَشْرَكَ، لوگوں جو صدقہ خیرات دکھاوے کے لیے کرتا ہے وہ بھی جان لے وہ بھی آدمی مشرک ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ سارے عمل جو غیر اللہ کے لیے کرے جائیں گے یہ بھی شرک ہو جائے گا، اور اسی کو شرک اصغر کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں اس حدیث کے بارے میں امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں قال النووی فی الحدیث ہکذا وقع فی بعض الاصول ترکتہ والشرک، اسی طریقے سے یہ حدیث بعض اور نصوص کے اندر آئی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ترکتہ والشرک، میں اس کے شرک کے ساتھ عمل کو چھوڑ دیتا ہوں، چھوڑ دیتا اللہ رب العالمین، قبول نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیو جس عمل میں دکھاوا ہوگا، ریاکاری ہوگی، وہ عمل اللہ رب العالمین ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ اور کیا کہتے ہیں وفی واضحہ و شریکہ، اور بعض روایت میں شریکہ کا بھی لفظ آیا ہوا ہے وفی واضحہ و شریکتا، اور بعض روایت میں یہ بھی آیا ہوا ہے کہ وہ مؤنث کا ذکر کا استعمال کرا وفی واضحہ و شریکتا، جیسے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد جو ہیں 30 دجال جھوٹے پیدا ہوں گے، اور ان میں سے ایک خاتون بھی پیدا ہوئی تھی، اس نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد نبی پیدا نہیں ہوں گے، مردوں کے بارے میں کہا ہے، عورت کے بارے میں نہیں کہا ہے۔ اس لیے امام نبی نے یہاں نقطہ کھینچا ہے اور کہا وفی واضحہ والشریکتا، اگر اللہ کے ساتھ میں چاہے مذکر شامل کرا جائے چاہے وہ مؤنث شامل کیا جائے یہ سب کا سب شرک ہی رہے گا۔ لہٰذا میرے بھائیوں ہمیں چاہیے ان ساری چیزوں سے اجتناب کریں، چاہے وہ شرک اکبر ہو چاہے وہ شرک اصغر ہو۔ یہی میرا دعوت ہے اور یہی ہمارا مفہوم ہے، دنیا والوں کے سامنے ہم یہی بات پیش کرتے ہیں۔ آئیے میرے بھائیوں امام نووی مزید کہتے ہیں معناہ انا غنی من المشارکہ، اور سب کا معنی یہی ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہر چیز سے جو عمل غیر اللہ کے لیے کیا جاتا ہے ہم سب سے جو ہے غنی ہے، سب سے مستثنی ہے، سب سے بیزار ہیں، مجھے کوئی عمل سے کوئی سروکار نہیں ہے، جو عمل میرے لیے خاص ہوگا اللہ رب العالمین اسی کو قبول فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن حدیث پر عمل کرنے والا بنا دے۔